اس ماڈیول میں بلڈ سیلز انورٹیبریٹس کے اندر، کیونکہ جیسے فلوئڈ ہے تو اس کے اندر کچھ سیلز بھی ہیں اور ان کو ہم جنرلی وی کال دیم ایز دا بلڈ سیلز، اگرچہ یہ ہیمولمف ہے یا انٹرسٹیشل فلوئڈ ہے، لیکن اس کے اندر وی کال اٹ ایز دا بلڈ سیلز، کیونکہ یہ انورٹیبریٹس کے اندر بھی جو بھی سرکولیٹ کرتا ہے فلوئڈ اسے جنرلی بلڈ ہی کہتے ہیں۔ تو دا سیلومک فلوئڈ اور which is also called the hemolymph or blood, most animals they contain circulating cells called the blood cells or the hemocytes. تو ان سیلز کو جو کہ انورٹیبریٹس کے اندر بلڈ سیلز ہوتے ہیں انہیں ہم ہیموسائٹس کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ سیلز جن کے اندر ہیموگلوبن ہے تو we call them as the red blood cells، کیونکہ ہیموگلوبن از a pigment جو کہ ورٹیبریٹس کے اندر بھی پایا جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے انورٹیبریٹس بھی ہیں جن کے اندر یہ سیلز ایز آر بی سیز بھی دیکھنے میں آئے ہیں۔ تو these cells are usually they are present in high numbers to facilitate oxygen transport، کیونکہ ہیموگلوبن which is a oxygen carrying protein بھی کہتے ہیں، تو جن سیلز کے اندر ہیموگلوبن ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ آکسیجن کو کیری کرتے ہیں، آکسیجن کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں فرام ون پلیس ٹو دی ادر، کیونکہ ہر سیل کو آکسیجن ضرورت ہے، تو اس اٹ از اے بلڈ اور یا یوں سمجھیں کہ ہیموگلوبن ہے جو کہ اس کی ڈیمانڈ کو سیلز کو آکسیجن کی ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہیں۔ تو دی نمبر اینڈ ٹائپس آف بلڈ سیلز دیٹ ویری ڈرامیٹیکلی ان ڈفرینٹ انورٹیبریٹس، اس میں کوئی جنرل ایک ہی طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہر اینیمل کے اندر، ہر گروپ آف اینیملس کے اندر یہ سیلز کی تعداد بھی اور ان کا کلر بھی ڈفرینٹ ہے فرام انڈیویجول فرام دیٹ از گروپ ٹو گروپ۔ Now, for example, annelid blood cells, they contain hemocytes that are phagocytic. اس کا مین فنکشن جو ہے phagocytosis ہے، یعنی phagocytic ہیں، وہ بیکٹیریا کو باقاعدہ they engulf them, they eat them. This is what we call the phagocytosis. The coelomic fluid that contains a variety of coelomocytes. تو coelom کے اندر جو blood cells ہیں we call them as the coelomocytes. یہ وہی اسی سے لفظ سیلوم سے coelomocytes، اور ان کی دے آر ڈفرنٹ کے نومنکلیچر ہے، اور ظاہر ہے جب نومنکلیچر ہے تو کسی فنکشن کی بیس پہ انہیں مختلف نام دیے گئے ہیں، جیسے امیبوسائٹس ہیں، پھر ایلینوسائٹس ہیں، ایلیوسائٹس ہیں، then there's lymphocytes, then lymphocytes. So these are different types of cells that we observe in the blood or in the hemolymph of invertebrates. They all function in phagocytosis اور glycogen storage بھی کرتے ہیں اس کے اندر، encapsulation بھی ہوتی ہے، اور defense responses کے طور پہ اور excretion کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے۔ So the hemolymph of mollusks have two general types of hemocytes جنہیں ہم amoebocytes کہتے ہیں اور granulocytes کہتے ہیں۔ granulocytes اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے سیلز کے اندر سائٹوپلازم میں there are certain granules اور جس کا خاص فنکشن ہے۔ Now apart from the functions of جو کہ ہم already فنکشن مینشن کیے ہیں، اس میں ایک فنکشن ہیمولیمف کا اور ان کے سیلز کا وہ یہ ہے کہ یہ نیکریزیشن ہوتی ہے۔ نیکریزیشن کیا ہے؟ یہ پرل فارمیشن ہے جو کہ عام طور پہ کچھ ایسے بائی ویلوز ہیں، مولسکس ہیں جنہیں ہم پرل آئسٹرس کہتے ہیں، اس کے اندر موتی کیسے بنتا ہے، تو وہ بھی اس کا تعلق جو ہے وہ اسی ہیمولیمف کے ساتھ ہے، اور کچھ پھر یہ سیلز کے ساتھ ہے۔ ہوتا یہ ہے پرل فارمیشن ہوتی کیسے ہے؟ وہ یہی ہے کہ اگر اس اینیمل کے اندر اگر کوئی پیراسائٹ انٹر ہو گیا ہے اور وہ اریٹیٹ کرتا ہے، اور اس اریٹیشن کو ختم کرنے کے لیے یہ جو بلڈ ہے اس کے اندر یہ بلڈ جو ہے دین اٹ سٹارٹس انویلپنگ، اس کو انکیپسولیٹ کر دیتا ہے اس پیراسائٹ کو، اور یہ پھر تہ بائی تہ اور اس کے بعد پھر لیئر بائی لیئر اس کے اوپر ڈیپوزیشن اس جو موتی کا میٹیریل ہے جسے ہم نیکری کہتے ہیں، تو یہ جو ہے نا اس لیے وہاں سے لفظ ہے نیکریزیشن۔ تو اس کے اندر جب
ڈیپوزیشن ہوتی جاتی ہے تو وہ الٹیمیٹلی ایک پرل بن جاتا ہے. تو یہ عام طور پہ مولسکس میں بنتا ہے. اور یہ آج کل تو جاپان میں باقاعدہ ایک انڈسٹری ہے جس کے اندر ایک کلچر کیے جاتے ہیں اس طرح کے مولسکس، اور جس میں پھر بہت زیادہ پھر اس طرح کے یہ which we call them pearls, they are collected. So this is all about